وہ سیکرٹری جنرل ہے انصاف لائرز فورم پاکستان کا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن بھی ہوں. میں آپ سے ابتدائی باتیں کر کے آپ کے ساتھ جزوی طور پہ پریس ریلیز ضرور شریک کروں گا، لیکن متن کے لحاظ سے میرے اس کلام میں بات ذرا سی مختلف بھی ہوگی. اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ریاست کا نام ہے اور اس ریاست میں پاکستان کے شہری آباد ہیں. اس ریاست میں پاکستان کے رہنے والوں نے اپنے لیے ایک آئین تشکیل دیا ہے جسے کہتے ہیں دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس آئین میں پاکستان کے سٹیزنز کی حوالے سے گارنٹیز دی گئی ہیں، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ ان گارنٹیز ہی کے لیے، اس بنیادی حقوق ہی کے لیے پاکستان کا آئین بنایا گیا ہے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جنہیں بنیادی حقوق کہا جاتا ہے، کچھ حقوق ہوتے ہیں انہیں انسانی حقوق کہا جاتا ہے. اور جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور ہیومن رائٹس جو ہیں وہ یو این او کے چارٹر کے تحت بھی پروٹیکٹڈ ہیں، قاہرہ کنونشن کے تحت بھی پروٹیکٹڈ ہے، او آئی سی کے تحت بھی پروٹیکٹڈ ہے، اکنامک انٹرنیشنل فورمز کے تحت بھی پروٹیکٹڈ ہے، انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جن کی وجہ سے، جن کی بنیاد پہ بنیادی حقوق بنائے جاتے ہیں. پاکستان کے آئین میں دیے گئے ہوئے بنیادی حقوق در حقیقت بین الاقوامی آئینی اور انسانی حقوق ہیں، اور ان حقوق کے لیے ہر شہری اپنی عدالتوں کو بھی دیکھتا ہے، اپنے حکمرانوں کو بھی دیکھتا ہے، اپنے لیڈرز کو بھی دیکھتا ہے، پولیس کو بھی دیکھتا ہے، نظام کو بھی دیکھتا ہے، معاشرے کے بڑوں کو بھی دیکھتا ہے، تمام کو دیکھتا ہے اس آئین اور قانون کے مطابق. اور اس آئین اور قانون کے مطابق بنیادی حق کیا ہے؟ بنیادی حق ہے زندگی کا حق، زندہ رہنے کا حق. اور زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہے کہ آپ آزادانہ وقت گزاریں گے آئین قانون کے مطابق، آپ پروٹیکٹڈ ہوں گے، آپ کی آزادی کو کوئی سلب نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی حبس بیجا میں نہیں رکھ سکتا، آپ پہ ہوا پانی کو بند نہیں کر سکتا، آپ پہ روشنی کو بند نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ جو بھی سلوک ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. یہی وہ حق ہے جو باقی تمام تر حقوق کو جنم دیتا ہے. آج معظم لا فرم نے جس کیس کو ایکسپٹ کیا ہے وہ آئینی، بنیادی اور بین الاقوامی قانون کی ایک عجیب ڈیمانڈ آپ سے کر رہا ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے. میرے ملک میں پاکستان میں 1 سال ہو گیا ہے 4 بھائی جنہیں اغوا کیا گیا، اٹھا لیا گیا، جن کی سی سی ٹی فوٹیجز بنی، جس پہ ایس ایچ او حیات آباد موجود تھا، جس پہ یونیفارم میں لوگ موجود تھے. وہ سی سی ٹی فوٹیجز وغیرہ جو ہیں وہ بھی ساری اکٹھی ہوئی اور 4 بھائیوں کو اغوا کر لیا گیا. اور 4 بھائی بھی سٹیزنز تو سارے برابر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو 4 بھائی ہیں یہ پاکستان کے نامور کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے بزنس، ان کا کام دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس فیملی کو لوگ القذائی فیملی کے نام سے جانتے ہیں. وہ 4 بندے ایک ہی دن، ایک ہی رات میں اپنے گھر سے، حیات آباد سے اٹھا لیے گئے. اصرار اس بات پہ ہے کہ
उन सहूलतकारों में SHO साहब मौजूद थे. वो जिन्हें उठाया गया उनके नाम है मोहम्मद नासिर, उस्मान खान, अब्दुल वारिस और मोहम्मद जाहिर. घर के सारे मर्दों को उठा लिया. इनके भाई दीगर ममालिक में कारोबार कर रहे हैं और इस तरीके से पाकिस्तान में ज़र मुबादला की भी वजह बने और पाकिस्तान की मईशत को भी उन लोगों ने ढारस दी है. बहुत बड़ा घराना है और उनके घर में उनकी बेगमात वो रह गई जो कि मुकम्मल पर्दे की सूरत में रहती हैं और ऐसी हालत में उन्हें पिशावर हाई कोर्ट में आना पड़ा. उन्होंने ऑनरेबल अदालत में पिटीशन दायर की और कहा कि देखिए हमारे पास तो और कोई सहारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, महज अदालत है. अदालत ने अपनी जिम्मेदारी उसमें पूरी की. अदालत ने जवाब तलबी की. एक लम्हे के लिए आपकी इजाजत, हमारी लीडर तशरीफ लाई हैं तो आइए आइए आइए. शाहजेब आप इधर आचे. हाँ आप भी आप बैठ. मैडम बैठ गई उधर नहीं किन बैठ. ठीक मैडम बैठ आज. बहुत शुक्रिया. सो आप ये देखिए कि अदालत ने उसमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और महकमा दाखिला भी और दीगर महकमों से भी जवाब तलबी शुरू कर दी. उस जवाब तलबी के दौरान एक और काम हुआ और वो ये काम हुआ कि उनके शनाख्ती कार्ड जो है वो उन लोगों ने ब्लॉक कर दिए, जिसका एक पूरा प्रोसीजर होता है. उनकी जायदादों के हिसाबात शुरू कर दिए, सब सहूलतकारी दी गई और फिर आखिर में उन्हें कहा गया कि जी ठीक है, आपकी फैसला करीब आ रहा है, आपके बंदे हम छोड़ते हैं, आप ये पिटीशंस वापस ले लें. पिटीशंस उसमें वजह भी लिखी और वो पिटीशन वापस ले ली गई. इन्होंने इंदिया दिया कि आप पिटीशंस वापस ले लें, हम आपके बंदों को छोड़ देंगे. पिटीशंस वापस ले ली गई, बंदों को नहीं छोड़ा और पूरा जोर उन्होंने लगा दिया इस बात पे कि उनके जो शनाख्ती कार्ड वाला केस है उस पे फैसला कराएं. और जो मुअज़्ज़म लॉ फर्म ने जो एविडेंस कलेक्ट की उसको देखते हुए हमने ये इस नतीजे पे पहुंचे कि आईन और कानून और रियासत की गारंटीज ये बताती हैं कि हमारे रियासत के अहम इदारे हैं, वो अहलियत भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, असर भी रखते हैं, रसूख भी रखते हैं और इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि बाजियाब कर सकते हैं इन मग़वी अफराद को. आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपने इन तमाम तर रियासती इदारों से, कानूनी इदारों से, सिक्योरिटी के इदारों से ये बात रख रहे हैं सेंसिटाइज करने के लिए कि देखें हमारा सबका मुल्क है, मईशत का बुरा हाल है, लोग यहां से जा रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए. लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जबकि लोग बेचैनी में, कमजोरी में, परेशानी में, बुनियादी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी के नतीजे में तबाही और बर्बादी की तरफ माइल हो जाएंगे और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ही नहीं रहेगी. लाइफ जो है उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं रहेगा. तो जब लाइफ न रहे तो कारोबार क्या और बाकी चीजें क्या. एक साल हो गया है पिछले रमजान से लेके अब ये रमजान होने वाला है, उनकी सूरत उनके घर वालों ने नहीं देखी. अब 2-4 रोज से किसी नामालूम नंबर से फोन आ जाता है उनके घर में और कहा जाता है कि जी आप ये मुकदमा वापस ले लें, हम आपके बंदों को अफगानिस्तान जाके उधर से छोड़ देंगे.
یہ بات انہوں نے پہلے بھی کہی تھی. سو جب ایسی کالز آئیں تو پھر تو ہمارے قانونی ادارے جو ہیں یہ ان کا کام آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ساری معلومات شیئر کی گئی ہیں تو وہ اس پہ اپنا عمل درآمد کریں اور ہمارے بندوں کو لے کر آئیں. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے ان کلائنٹس نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والے نہیں ہیں, ہم کاروباری لوگ ہیں, پرامن لوگ ہیں, آپ ہمارے بندوں کو چھوڑیں, ہمیں باقی کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے. لیکن پھر نامعلوم فون آ جاتے ہیں کہ جی آپ اس ملک میں 200 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کریں. ایک طرف ان کے شناختی کارڈ آپ ختم کر رہے ہیں, دوسری طرف انہیں منظر سے ہٹایا ہوا ہے, تیسری طرف آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹس کرو. سو یہ ایسے سوالات ہو گئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی, ہمارے ریاستی اداروں کے لیے بھی چیلنجنگ ہے, اس لیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ ایسی سچویشنز کر کے ایسی فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو دیکھنا یقینی طور پہ ان اداروں کا اور ہم سب کا کام ہے. دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس میرے اور آپ کے ایک جیسے. سو معظم لا فرم اور ہم خاص طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیفنس, ڈپلومیسی, اکانومی, انرجی, ہیومن رائٹس اور لا فیئر, ان تمام سبجیکٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں بھی جو ہماری فنڈامنٹل رائٹس کی اور ہماری ہیومن رائٹس کی ایبیوسز ہوتی جا رہی ہیں, تو 2 سالوں سے ہم مستقل لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ہمارا ملک ہے, اس کو سنوارنے کا کام ہم سب کا ہے. تو یہ سیاسی آلودگی, مالی بدعنوانی, کرپشن, یہ سب چیزیں کرب کرنی ہوں گی, انصاف کو لانا ہوگا. اور انصاف لانا صرف اور صرف ایک ادارے کا کام نہیں ہے, یہ پورے میڈیا کا کام ہے, پورے سٹیزنز کا کام ہے. ہمیں یکجا ہو کے ان چیزوں کو دیکھنا ہے بڑے ویژن کے ساتھ, پرسنلائز نہیں. اگر ہمارے دین میں یہ کہا ہے کہ ایک بندے کا نقصان پوری انسانیت کا نقصان ہے, تو 4 بندوں کو, آپ جیتے جاگتے بندوں کو غائب کر لو, اٹھا لو, تو اس کا نقصان تو اس کی پوری فیملی اور خاندان کا نقصان ہے. اب ان کے خاندان میں کسی پہ اثر رسوخ بڑھایا جا رہا ہے, کسی کو کسی طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, اور نامعلوم کالز ہیں, اور وہ کالز بھی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. سو ہم نے اس ملک میں ہیومن رائٹس کے لیے پوری ایک کیمپین انیشیٹ کر رکھی ہے گزشتہ 2 سالوں سے. ہر موقع پہ آواز اٹھاتے ہیں, چونکہ جو ڈی چوک میں ہوا آپ نے دیکھا کتنے شہید ہو گئے, وہ ایک علیحدہ ایک معاملہ ہے جو کہ کمپائل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کمیشنز بننے کی ضرورت ہے. تمام چیزیں نیچے سے لے کے اوپر تک, ہمیں فنڈامنٹل رائٹس پہ کمپرومائز نہیں کرنا, ہمیں سیاسی اینک اتار کے پاکستان کے وسیع ترین مفاد کو دیکھنا ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا میٹر عدالت میں ہے تو پھر آ کے اس کانفرنس کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیپیسٹی کی کمی ہے. عوام لوگ اگر فعال طریقے سے اپنی آواز اپنی سطحوں پہ نہیں اٹھائیں گے تو اس انٹینسٹی کا اندازہ اور میسج اوپر بھی ٹھیک طریقے سے نہیں جاتا. لہذا یہ جو چیز ہے آپ بالکل ایک ذاتی ویژن سے اٹھ کے اس سے بڑھ کے دیکھیں گے. سو میرا یہ آج کی پریس کانفرنس میں یہ میسج ہے کہ پاکستان نیڈز فارن انویسٹمنٹ, پاکستان ریکوائرز سیکورٹی, پاکستان ریکوائرز the assurance regarding the fundamental rights and human rights of the people of Pakistan. People have the right of transparency. People have the right to be defended. They have right to life. They have right to liberty. You cannot treat your people, you cannot allow any person to treat your people not in accordance with law. Though we have our own constitution, but our constitution has derived its fundamental rights from international conventions. And those conventions are recognized throughout the world. So the voice needs to be raised. We are raising here, we are raising it in the court, and wherever it would be required, that would be done. Pakistan is not meant for slaves. It was not created for slavery. It was created for the glory of Islam. It was created for the observance of the due process of law, upholding the constitution, protecting the rights of everybody. Pakistan means this. The Pakistan which was
established are God by Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, or the one who had sought its idea, Allama Iqbal, that Pakistan is the leader of entire Islamic Ummah. So ہمیں اپنی responsibility feel کرتے ہوئے آج ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور اسے کنڈیم کرنا ہے. سو یہ چند نکات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. تفصیل اس نکات کی آپ کے ساتھ پریس ریلیز کی صورت میں بھی ہم شیئر کر رہے ہیں, اور ہماری لیڈر ممبر قومی اسمبلی محترمہ شاندانہ موجود ہیں, ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں, اور میں اسے التجا کروں گا کہ وہ اس نشست پہ تشریف لائیں تاکہ بالواسطہ جو ہے آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو. تھینک یو ویری مچ. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بھائیوں سے, سب سے, بہنوں سے, دوستوں سے سلام. معذرت چاہتی ہوں دیر سے آنے کے لیے, لیکن ماشاءاللہ ٹریفک اتنی کم ہو گئی ہے پشاور میں. آپ کو جیسے پتہ ہے پچھلے 2-2.5 سال سے جو غیر قانونی حکومتیں, اپنے آپ کو حکومتیں کہتی ہیں, ہم ان کو ڈاکے بولتے ہیں, اپریل 2022 سے لے کے آج تک جو تباہی پھری ہے پورے پاکستان میں تو تھی ہی, لیکن کیونکہ میں اس صوبے سے ہوں, اس شہر سے ہوں, میرا گاؤں یہاں پہ ہے, تو میں فوکس اپنے علاقے پہ کروں گی. سارے خیبر پختونخوا سے جہاں پہ بد امنی زبردستی پھیلائی جاتے ہیں, جہاں پہ دہشت گرد امپورٹ ہوتے ہیں, اس کا ایک سب سے بڑا اثر ہوا ہے کہ ہمارے اس شہر میں ٹریفک بڑھ گئی ہے, کرائم یعنی جرائم بڑھ گئے ہیں, کیونکہ غربت ہے. جب بد امنی ہوگی غربت ہوگی. لیکن یہ جو ماشاءاللہ آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, جس موضوع پہ کہ 4 بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, 4 بزنس مین بھائیوں کو جو پاکستان میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, یہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں نیو لوز, کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بھی کوئی اس حد تک گر سکتا ہے کہ آپ اب اپنا ذرائع معاش اغواکاری سے بنائیں گے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, پہلی دفعہ نہیں ہے پاکستان میں. جن کو مشرف کا دور یاد ہے, ہم تب چھوٹے تھے, اتنی باتیں نہیں سمجھ آتی تھی, بٹ یہاں پہ جب کوچی بازار پشاور صدر میں جاتے تھے تو یہ کہتے تھے میڈم بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ کسی کو جانتی ہیں, کہتے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کیا رہے ہیں. کہتے جی گوانٹانمو بے, سڑکوں سے لوگ, کوئی زخمی, کوئی چرسی, کوئی بھنگی, اس کو اٹھا کے دھو دھلا کے گوانٹانو میں بھیج دیا جاتا تھا 1 کروڑ کی عوض. یہ بہت پرانی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے کہا جی کیا مذاق ہے, کیا کہانیاں ہیں. ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ چیزیں اب آپ کو سرخیوں میں نہیں نظر آتی ہیں. جو لوگ امریکہ سے گوانٹانمو بے سے رہا ہوئے, مارے کھا کھا کے, فورسڈ فیڈنگ, اس کا میں بتاؤں گی نہیں کس قسم کی وہ فورسڈ فیڈنگ تھی, کیونکہ انسانیت سے بھی گری ہوئی فورسڈ فیڈنگ تھی. وہ لوگ آ کے بتاتے کہ جی امریکہ والی بھی سر پیٹ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھیج دیا 1 کروڑ کی عوض. تو یہ اغوا کرنا, اٹھانا, مارنا, پیٹنا, معذرت کے ساتھ عقل والوں کے لیے تھوڑی سی یہ بات میں کر رہی ہوں. میں سیاستدان بھی ہوں, میں پٹھان بھی ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں, تو میں ہر اینگل سے بات کروں گی. مجھے حق ہے بات کرنے کا. بے شک آج سنا ہے کہ سینٹ نے بل پاس کر دیا ہے, ہمارے بولنے کے حق پہ بھی انہوں نے قدغن لگا دی ہے, بٹ چلو دیکھی جائے گی. روک تو ہمیں سکتے نہیں, سزا ہی دیں گے نا, تو لے لیں گے سزا. ویسی سزا 2.5 سال سے کھا رہے ہیں, تھوڑی اور لے لیں گے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ پاکستان میں حلال رزق کمانا چاہتا ہے, یا فیکٹری لگاتا ہے, یا انڈسٹری لگاتا ہے, اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ حلال کمانا چاہتا ہے, حلال کھلانا چاہتا ہے. کچھ دن پہلے فیصل آباد میں, سیال کوٹ میں, کل ملا کے میں نے سنا ہے کہ 75 سے لے کے 150 تک انڈسٹری بند ہوئی ہے. لوگوں کو زندہ مار دینے کے بہت طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کی حلال نوکریاں ان سے چھین لو تاکہ وہ مجبور ہو جائیں, یا بندوق پکڑ لیں, یا چوریاں کریں, یا ڈاکے کریں. اور یہ وہ حکومت ہے جو وڈے وڈے وعدے, جی SIFC اسپیشل پتہ نہیں کیا انہوں نے بنایا تھا کہ 75 ارب ڈالر پاکستان میں آئیں گے, بارش ہوگی پیسوں کی. آپ کے گھروں میں آئی ہے وہ بارش؟ میرے گھر میں تو نہیں آئی. بجلی کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا, گیس تو ماشاءاللہ اول تو ہے نہیں, لیکن بل ضرور آتا ہے.
پانی, اسکول, ہسپتال, ایسی باتیں مت کرو ہم سختی سے گزر رہے ہیں. بھائی کون سی سختی سے آپ گزرے ہیں؟ اور یہ کب سے 77 سال سے سختی پاکستان کی نہیں ختم ہوتی. یو اے ای میں ختم ہو گئی سختیاں, سعودی میں ختم ہوگی, ان کے پاس تو تیل بھی ہے, کھانا بھی ہے, کپڑے بھی ہے, جوتے بھی ہے, سب کچھ ہے. یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آپ کو جو 1% طبقہ ہے کھائے جا رہا ہے. نہ ان کے جوتے کم ہوئے, نہ ان کی شادیاں 12 20 دن کی شادیاں ہو رہی ہوتی, ان کی ہیرے انہوں نے پہنے ہوتی, انڈیا سے کپڑے امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ غربت کدھر ہے اور یہ مالدار کدھر ہے. ٹو کم بیک ٹو ٹوڈیز پوائنٹ, 2 ایشوز ہیں. معظم بٹ صاحب نے بات کی شناختی کارڈ کی. کل صبح میرے حجرے میں اوپن ڈے تھا, پبلک ڈے میرے حلقے میں. 2 بندے آئے, کہتے میڈم میں جانتی ہوں ان کے خاندانوں کو, میرے گاؤں کے قبرستان ہمارے اکٹھے ہیں. کہتے جی 77 سال سے تو اسی ملک میں پلے بڑے ہیں, میری بیوی کا بھی شناختی کارڈ کینسل کر دیا ہے, میری ماں کا بھی, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان کا کارڈ چاہیے تو لے لو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اور آج کل کے پی کے والے زیادہ سے زیادہ مارے کھا رہے ہیں, تو آپ ان کے شناختی کارڈ ہی کسی فورن کنٹری کے بنا دو. کیونکہ اگر وہ آواز اٹھائے گا افغان ہے بند کرو اس کو, اگر وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا ٹھگ ہے اس کو اٹھا لو, اس کا بینک اکاؤنٹ کینسل, اس کا صحت کارڈ کینسل. میں نے 2 اداروں کو کل فون کیا, دونوں اداروں سے پوچھا کہ نادرا کو ان لوگوں کے نام کس نے دیے تھے کہ ان کے کینسل کرو ان کے آئی ڈی کارڈ. کہتے میڈم ہمیں تو نہیں پتہ. میں کہا جی بالکل صحیح ہے, میں نے اسمبلی کے فلور پہ 2 دفعہ یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے, میرا سوال اسمبلی کے فلور پہ نہیں آتا کہ نادرا کو کس نے آتھرائز کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے شناختی کارڈ کینسل کرے, کس بیسس پہ, جن کی قبریں یہاں ہیں, جن کے گھر یہاں ہیں, جن کے بزنسز یہاں ہیں. یہ میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں. خدا نہ خواستہ آپ مالدار ہو جائیں الوک وزئی فیملی کے ساتھ, اور آپ کے پاس حلال پیسہ ہو, تو پھر تو آپ کا بینڈ بجے گا, پھر تو آپ سے بھتے مانگے جائیں گے. یہ جو کراچی کا کلچر ہے نا, انہوں نے اب سارے پاکستان میں لے کے آنا ہے, وہ ہم آنے نہیں دیں گے. مسنگ پرسنز بلوچستان میں ہوتا تھا, کے پی میں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بھی نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں ریزسٹنس, رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کسی غلط چیز کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے روکو, منہ سے نہیں تو دل سے تو برا کہہ سکتے ہو نا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے پکے مسلمان ہو گئے کہ اب دل سے ہی برا کہتے ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ منہ سے بولے یا ہاتھ سے روکے. اس لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں. میں جانتی بھی نہیں ہوں اس بزنس فیملی کو, نہ کبھی میرا ان سے واسطہ پڑا ہے. 8 سال میں نیشنل اسمبلی سے میں اسی تجارت کے لیے کام کر رہی ہوں. میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ 2013 تک پاکستان 8 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا تھا, برآمدات کرتا تھا افغانستان کو. افغانستان جنگ کے بعد جس حالت میں ہے وہ پینسل بھی نہیں بنا پاتے. کس نے بند کر دیا جی؟ ماشاءاللہ 2013 میں انہی نالائکوں کی ڈفرز کی حکومت ہی, شہباز شریف اور نواز کی. بیڑا غرق کر دیا ہماری ایکسپورٹس کا. انڈیا سے جو ہم نے ٹریڈ کرنا ہے, انڈیا میں آپ کو کون ایسا بیٹھا ہے, اور آپ بناتے کیا جو آپ انڈیا کو بیچیں گے؟ انڈیا ہر چیز آپ سے بہتر بناتا ہے. بزنس کا پہلا پرنسپل ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں ڈالر لے کے آؤ, اپنے ملک سے ڈالر بھیجنا نہیں ہے. اور ہمارے والوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, ہر کمیٹی میں لگے ہوتے ہیں جی ہم نے تو انڈیا سے بزنس کھولنا ہے. ہاں جی کھول لو, کیا بیچو گے؟ دال بناتے ہو پاکستان میں, کیمیکلز بناتے ہو, کیا بناتے ہو مجھے بتاؤ نا. ایک ٹیکسٹائل براؤن کپڑا یا بیڈ شیٹ یا تولیہ یا جینز بناتے تھے ایک زمانے میں, فیکٹریاں تو ساری بند ہو گئی ہیں. جب عمران خان کی حکومت تھی, ہمارا اس وقت گروتھ ریٹ یعنی پاکستان میں شرح ترقی کیا تھی 6%. آج پتہ ہے کتنی ہے؟ 0.92. ماشاءاللہ کیا ان لوگوں نے کامیابی دی ہے پاکستان کو. 3 سال میں آپ کو 9 پوائنٹ نیچے لے گئے ہیں. اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں. میں نے ایک بہت ہی معتبر انسان کو کہا تھا, اپنے آپ کو معتبر سمجھتا ہے, معتبر تو ایک اللہ ہی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ خان کی حکومت کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو فروری 2022 کی بات بتا رہی ہوں, میں پاکستان میں نہیں تھی, اس مہاشے کے ساتھ ہم ایک انٹرنیشنل اس پہ تھے, فورم پہ. کہتے جی دیکھیں نا عمران خان ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا پاکستان میں, سب ہم سے نفرت کرتے ہیں اور بس ہم چاہتے کہ وہ ہٹا دیا جائے. میں کہا بالکل صحیح, تو الیکشن دوسرا کیوں نہیں کراتے؟ کہتے جی وہ الیکشن اس لیے نہیں کراتے کہ نواز شریف کو ذرا ناراض کرنا ہے, شہباز کو خوش کرنا ہے, اس کو پی ایم بنانا ہے. میں نے کہا پھر تھوڑی بعد بلاول کو بھی بنائیں گے, پھر مریم کو نا سب سے وعدے کیے گئے. تو میں کہا اگر اتنی بڑے آپ لوگوں نے وعدے کیے ہیں, آپ کو بیسک اکانومی کا پتہ ہے کہ اکنامکس ڈکٹیٹ کیا کرتی ہے؟ جس ملک میں 24 مہینے میں 4 پرائم منسٹر چینج ہوں گے, عمران خان, شہباز شریف, کیئر ٹیکر اور پھر یہ فارم 47 کا پرائم منسٹر, اس ملک میں کوئی بھی معیشت, کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آتی, کیونکہ کوئی بھی ملک ہماری طرح بے وقوف ہے نہیں.
ترکی ہو، سعودی ہو، ایران ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، مجھے بتائیں پچھلے 2.5 سال میں پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ 1 روپے تو کوئی مجھے دکھا دینا. قرضوں کی بھیکیں مانگتے ہیں جو عمران خان نے لیے تھے، اس کا رول اوور ہو جاتا ہے کہ جی 3 ارب پہلے آپ کو دیے تھے، ٹھیک ہے سود دیتے جاؤ، اور یہ جو پرانا قرض ہے واپس نہ کرو، اس کو 3 سال اور چلا لو. یہ تو حالات ہیں ان کے کہ خان کے لیے وہ قرضوں پہ دھندناتے پھرتے ہیں. بھائی امریکہ آپ کا اتنا اچھا دوست تھا بائیڈن صاحب، آپ لوگوں نے وطن بیچ دیا، عمران خان بیچ دیا، ایم پی ایم این اے بیچ دیے، وہ آپ کو 1 2 50 60 ارب ڈالر تو دیتے. بنتا ہے نا نوکر کے لیے تنخواہ. آپ کا تو وہ نیوکلیئر میزائلس پہ بھی انہوں نے قطغن لگا دی. اس سے کہتے ہیں بیوقوف بیوپاری جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستان کو بیچ کے کھوکھلا کر دو. سمپل از دیٹ. کیونکہ انسان، میں نیتوں کے لیے کسی کے دلوں میں نہیں گھس سکتی ہوں، مجھے ان کا عمل نظر آ رہا ہے. غریب کو اور غریب کرو، مالدار کو مزید مالدار کرو، وہ جو 1% ہے، اور جو مڈل کلاس ہے، متوسط طبقہ، اس کو سکویز کرو کہ نہ وہ اسکول کا سوچے، نہ وہ ہسپتال کا سوچے، نہ وہ بچوں کی شادی کا سوچے. عمرہ حج تو دور کی بات ہے. کون ہے اس وقت جو چاہتا ہے کہ کے پی میں، پاکستان میں بزنس آنا کی ہو؟ کون چاہتا ہے کہ ہماری معیشت اتنی الٹ جائے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کٹنگ آف یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. اپنی ہی ناک کاٹنی ہے تاکہ پاکستان تباہ ہو جائے. اپنے ہی عمران خان کو، اپنے ہی بزنس مین کو، یہی الاقصی بھائیوں کو، باقی اور اس طرح کتنے ہیں کہ جی ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا، باقی دیکھی جائے گی. تو باقی رہ کیا گیا؟ یہ وطن قائد اعظم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ 20 40 60 100 خاندان اس میں براجمان ہو جائیں. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے. اب سوال یہ کہ ہم نے کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے. اگین انگریزی میں بولتے ہیں رانگ سائڈ آف ہسٹری، رائٹ سائڈ آف ہسٹری. مرنا تو سب نے، قبر کے مہمان تو سب ہے. پتہ نہیں کس کو یہ گارنٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو روکا بھیجا ہے نعوذ باللہ کہ جی آپ ہمیشہ زندہ رہو گے، آپ کی نسلی کھاتی رہیں گی، باقی خوار ہو جائیں گے. ناٹ ہیپننگ. وقت بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا. آل آئی ایم سیئنگ از کہ پڑا چنار و کرم میں شیعہ سنی تصادم کروایا، پنجاب میں تو لوگوں کے کھالے ادھیڑ دیے ہیں. کے پی میں کوشش کی گئی ہے کہ لسانی مسئلوں پہ، اس دن بھی ایک بڑی بیوقوف سی ٹویٹ آئی کہ پتہ نہیں فلانا فلانا کس کا ہیرو ہے، فلانا فلانا کس کا ہیرو ہے. یعنی پنجاب کے پی لڑائی ہو جائے، سندھی بلوچی لڑائی ہو جائے، پاکستان افغان ہو جائے، پاکستان ایران ہو جائے. کیوں ہو لڑائیاں؟ شہیدوں کا خون دے دے کہ آپ تھک نہیں گئے؟ پولیس والے ہمارے شہید، فوج والے ہمارے شہید، ایئر فورس والے ہمارے جہاز گر جاتے ہیں. All I'm saying is whoever is doing this to Pakistan، اب ہم نے خود طاقت کی، وہ رینز نہیں ہوتی گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے، وہ ہم نے پکڑ لی ہے. وقت لگے گا، اتنا جلدی کچھ نہیں ہوگا. 77 سال ان لوگوں کو لگے ہیں پاکستان کو پگھلنے میں. اس کو بناتے بناتے شاید ہم ختم ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک نیک مقصد تو ہے نا. آئین و قانون کی تو دھجیاں اڑا دی گئیں، اس کی تو ہم اب بات ہی نہیں کرتے. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم پہ آپ لوگ اپنے یہ کیا ہوتے جیسے سڑک بنتی ہے بڑے بڑے بلڈوزرز چلائیں گے، اس سے بھی نہیں ڈرتے. کیونکہ ہم اس رب العالمین کے پیروکار ہیں جو کہ فلسطینی، آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے. کیا انہوں نے اپنی زمین چھوڑی؟ کیا انہوں نے اپنے گھر چھوڑے؟ غزہ سے نابلس جاتے ہیں، نابلس سے ویسٹ بینک جاتے ہیں، بٹ جا نہیں رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وطن نہیں چھوڑیں گے، آپ نے جو تباہیاں پھیرنی ہے پھیر دیں، ہم کہیں نہیں جا رہے. سو جو بھی سمجھتا ہے کہ یو ون دس راؤنڈ، نو سر یو ہیو ناٹ ون. یو آر وننگ دا بیٹلز اینڈ انشاءاللہ پاکستان ول ول دا وار. تھینک یو. میم آپ نے بات کی ہے ٹریفک کی، آپ نے جرائم کی بات کی ہے، اس کے بعد آپ نے دہشت گردی کی بھی بات کی ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان 4 افراد کو پشاور سے ہی اغوا کیا گیا ہے. پچھلے 1 سال سے تو آپ ہی لوگوں کی حکومت ہے، تو کیا آپ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے ان کو بازیاب کرنے میں، یا جرائم ختم کرنے میں، یا دہشت گردی ختم کرنے میں؟ شکریہ جی. میں نے آپ کو ایگزیکٹلی یہی بتایا کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی اپریل 2022 میں، تو پاکستان میں دہشت گردوں کی بارش شروع ہو گئی، اور ان کو ڈائریکشن سب کو بلوچستان اور کے پی کے کا دے دیا گیا. میں حیران ہوں کہ کے پی کے اور بلوچستان میں ایسا کیا ہے، ہر دہشت گرد کو انسٹرکشنز اور رستہ یہیں کا دکھایا جاتا ہے. پہلی بات، جو لوگ کے پی کی اور بلوچستان میں اس دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، اور جو لوگ تھک گئے ہیں جانے دے دے کہ وہ پشاور کا رخ کر رہے ہیں، کوئٹہ کا رخ کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو اب روک لیں؟ آپ کو یاد ہے جب یہ مشرف کی اور امریکہ کی جنگ تھی طالبانوں والی، تو آپ کو یاد ہے کہ پنجاب اور سندھ نے رستے بند کر دیے تھے کے پی کی شناختی کارڈ ہولڈرز کے لیے.
تیسری بات, میں ابھی اپنے ایک بچے کو کیا نام ہے اس کا, جیلم جیل سے رہا کروایا ہے. وہ ایک ویٹر تھا اسلام آباد میں ایک ریسٹورانٹ میں. اس کو پتہ ہے کیسے اٹھایا؟ وہ جلسے میں بھی نہیں گیا, کھانا سرو کر رہا تھا کسی کو, اس کا ٹیلی فون اس کے ساتھ تھا, تو اس کے ٹیلی فون کے پیچھے خان صاحب کی تصویر تھی, عمران خان صاحب کی, اور اس کا شناختی کارڈ دیکھا کیجیے تو کے پی سے خان کی تصویر ہے, دہشت گرد ہے, جیل میں ڈال دو. تو ہمارے تو جی پتہ نہیں دہشت گرد کہاں سے آتے کہاں چلے جاتے ہیں, بٹ جیل میں پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے, دہشت گرد نہیں بیٹھا. اور جو سب سے بڑا پی ٹی آئی والا عمران خان, اس پہ تو پاکستان کا ہر کیس یہ لوگ ڈالتے ہیں, وہ پھر میلٹ ہو جاتا ہے ہائی کورٹ میں جا کے. ہماری حکومت فروری 2024 کو آئی تو ہے, بٹ آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ کو لسٹ دے دوں کہ مجھ پہ کتنی ڈیتھ تھریٹس ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو اسلام آباد بھی جاتی ہوں, میں تو جیلم جیل بھی گئی ہوں, اٹک جیل بھی گئی ہوں, میں تو ہر جگہ جاتی ہوں, مجھے ڈیتھ تھریٹس ہوتی ہیں. اور کیا انٹیریئر منسٹری, آخری بات, اگر آپ کی باقی ہر بات میں قبول کرتی ہوں, بٹ کیا انٹیریئر منسٹری خیبر پختونخوا کو دے دی گئی ہے؟ اگر دے دی گئی تو مسئلہ ختم. آئی جی ہمارا, پولیس ہماری, میں تو کہتی تھوڑا سا فوج سے بھی ہمیں اپنا حصہ دے دیں, پھر جو ہم لشکر بنائیں گے امن کے لیے, یہاں ایک دہشت گرد نہیں نظر آئے گا, یہاں ایک اغوا کاری نہیں ہوگی. اگر آپ کو یاد ہے, ایک سیکنڈ, میں ایک آخری, اللہ بخشے, ہمارے ایک بہت اچھے پولیس آفیسر تھے, انہوں نے یہ بات ایک دفعہ کہی تھی کہ اگر مجھے تھوڑی سی طاقت اپنے صوبے میں دے دیں, صفت غیور صاحب اللہ ان کو بخشے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے صوبے میں میری پولیس کو ذرا ڈی کپل کر دینا فیڈرل گورنمنٹ سے, یہاں اغوا کاری دوبارہ نہیں ہوگی. دیکھیں, آپ نے امپورٹنٹ میسج کا, آپ کی اجازت سے, ایپیکس کمیٹی بن گئی. ایپیکس کمیٹی آپ کا صوبے کی حکومت کے حوالے سے سوال ہے نا, ایپیکس کمیٹی بن گئی, کس نے بنائی ہے, کون چیئر کر رہا ہے؟ مرکز نے اور فورسز نے یہ ایکنالج کر لیا ہوا ہے کہ یہ ایک ریاستی مسئلہ ہے. سو گزارش یہ ہے کہ جہاں ریاستی مسئلے ہوں اور آئین اور قانون کی بات ہو تو پھر اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہیں اور ان کے سیاسی انتشار کی وجہ سے ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے آپ کو ذمہ داری کا تعین کرنا پڑے. لیکن سر یہ اغواکاری جو ہوئی ہے یہ تو پشاور سے, آپ نے بتایا کہ جس دن 4 بندوں کو اٹھایا گیا اس دن باوردی حیدرآباد کا ایس ایچ او بھی تھا, تو آپ نے اس کیس پر ان پر کیا ہوگا, ایس ایچ او کے وہ لوگ کون تھے اور کیا عدالت ان لوگوں کو بھی عدالت لا سکتی ہے بندے کی طرح؟ جی یہی بات ہے, انہیں بھی جواب دہ بنایا گیا ہے, انٹیریئر منسٹری کو بھی جواب دہ بنایا گیا ہے, ہیومن رائٹ منسٹری کو بھی جواب دہ بنایا ہوا ہے. ان سے عدالت نے جواب بھی طلب کیے تھے. اور پھر میں نے کہا نا کہ وہ جو گمنام فون آ جاتے ہیں اور ایشورنس دے دی جاتی ہے کہ جی آپ کے بندے واپس آ جائیں گے, وہ ایشورنس آئی, اس کی بنیاد پہ مقدمے بھی واپس لیے گئے. اب وہ دوبارہ لے کر آئے ہیں, اس لیے کہ ویسے تو ہوا نہیں, بلکہ اب تو 200 کروڑ کی انویسٹمنٹ مانگ لیا انہوں نے. تو یہ چیزیں اس طریقے سے کھیلی جا رہی ہیں. اللہ اسٹوڈیو بچے